صلوات جی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بالطيبة، على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة، أرسله بالدين المشهور والعلم المعثور والكتاب المسطور ونور ساطع وضياء لامع، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ قسمتی ہے، خوش بختی ہے بندہ حقیر کے لیے کہ آپ جیسے مولا کے عزاداروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ کے شہر میں، آپ کے دیس میں۔ یہ فرش عزا جو مسلسل پوری دنیا میں مختلف مناطق میں، مختلف زبانوں میں ذکر ہو رہا ہے، بچھایا جا رہا ہے، شاید یہ ہر کسی کے زمرے میں نہیں آتا، ہر کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ خوش قسمتی ہے، دعا دیا کریں اپنے اجداد کو، اپنے والدین کو، کہ ان کی مرہون منت خالق رب العزت نے ان کی محبت اہل بیت کی مرہون منت آپ کے اور ہمارے دلوں میں اس محبت کو منتقل کیا۔ یہ شرف ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ وہ
دروازہ ہے، یہ وہ فرش عزا ہے جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، وہ چاہے جسمانی مرض لے کر آئے یا روحانی مرض لے کر آئے، ہر درد کا مداوع اس فرش عزا پر ہوتا ہے۔ تو جس نے آپ کو التماس دعا کا کہا ہے، جن لوگوں نے بندہ حقیر کو التماس دعا کا کہا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے ادا کرنا چاہیے۔ جب جہاں مقدس فرش عزا پر پہنچیں، حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خدا کے آگے سجدہ ریز ہوں، تو اس ذمہ داری کو نبھایا کریں۔ لوگ بڑی توقع رکھ کر کہ یہ حسین کا عزادار ہے، خدا اس کی بات کو رد نہیں کرتا، لوگ التماس دعا کا کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بندہ حقیر کو فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، ملاقاتوں میں التماس دعا کا کہا ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کو التماس دعا کا کہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو التماس دعا کا کہا ہے، ان سب کی حاجت روائی کے لیے، ہمارے آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ غم شبیر بھی ہے علت غائی اپنی، غم شبیر بھی ہے علت غائی اپنی۔ دیکھیے، ہر کسی کے تخلیق کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ آپ کے اور ہماری خلقت کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں خلق کیا گیا؟ غم شبیر ہی ہے علت غائی اپنی، ہم عزادار نہ ہوتے تو نہ پیدا ہوتے۔ ہم بنایا گیا ہے اس ذکر کے لیے، ہمیں بنایا گیا ہے اس ذکر کی بقا کے لیے، ہمیں جو اتنے دور غیبت میں بھیجا گیا ہے روئے زمین پر، یہ اس وعدے کی وفا ہے۔ جب حسین نے حلمن کی صدا دی تھی تو خدا نے کہا تھا کہ جب جس ارواح نے، جن روحوں نے لبیک یا حسین کہا تھا، خدا نے کہا ابھی مقصد تمام نہیں ہوا۔ حسین نے حلمن کی صدا دی ہے، وہ تمام مطہر روح ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں لبیک یا حسین کہا تھا۔ خدا نے کہا رکو، حسین کا مقصد قیامت تک کے لیے ہے، آپ کو ہمیں اس زمانے میں اس دن کے لیے معین کر دیا گیا تھا کہ اس دن خدا نے کہہ دیا رکو، قیامت تک تمہیں مختلف زمانوں میں اپنے حسین کے پرچار کے لیے اتارتا رہوں گا۔ وہاں طے پا گیا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وہاں طے ہو چکا تھا کون حسینی بنے گا، کون یزیدی بنے گا۔ یہ اس جہان میں فیصلہ اس کے بعد اختیار دے کر زمین پر بھیج دیا گیا، کتاب دے دی گئی، دستور دے دیا گیا۔ اب کوئی بخشش کا راستہ نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی بہانہ سازی کی گنجائش نہیں بچتی۔ ہادی برحق بھی دکھا دیے، کتاب برحق بھی دکھا دی، بیت برحق بھی دکھا دیا، کیا کہہ رہی ہے خدا کی کتاب؟ آئیے وہ جسے موضوع سخن قرار دیا کتاب الہی کی جس آیت کو، اسی کا چند جملے، چند الفاظ، کیونکہ قرآن کا ادراک بشر کے بس میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے مکتب کا افتخار ہے۔ امت مسلمہ میں یہ افتخار فقط تشیع کے پاس ہے اور کسی مکتب میں نہیں ہے۔ علمی مکتب، منطقی مکتب، عقلی مکتب، ہاں یہ تمام صفات جس مکتب میں ہیں اسے تشیع کہا جاتا ہے۔ ہاں ہماری بنیاد جہالت پر نہیں رکھی گئی، ہماری بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ ہم علم والوں کے ماننے والے ہیں، ہم عالموں کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا مولا وہ ہے جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو آئیے علمی حوالے سے بات کرتے ہیں تاکہ منتقل ہو ہمارے مفاہیم، ہمارے مکاتب کے پیغامات دوسرے مسالک تک، کہ شیعہ بیٹھ کر جمع ہو کر آخر بیان کرتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو کن کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم کسی غیرے کا ذکر نہیں کرتے، ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں جن کا خدا ذکر کرتا ہے، ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں جن کا رسالت ذکر کرتی ہے، ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں جن کا قصیدہ خود قرآن پڑھتا ہے۔ ہم کسی غیرے کا، ہم محتاج ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی ایسے غیرے کا ذکر کریں۔ کیوں ذکر کریں؟ ہمارے پاس ایسے مطہر امام موجود ہیں، ایسے بافضیلت امام موجود ہیں، ایسا کرامتوں بھرا گھرانہ موجود ہے، کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے قرار دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس بیت کو دیکھیے، علمیت دیکھیے ہمارے مکتب کی،
آپ کو کسی مکتب میں یہ تفاسیر نہیں ملیں گی. کیا کہا خدا نے؟ اور جب ہم نے قرار دیا اس بیت کو، لفظ استعمال کیا بیت. عربی زبان میں گھر کو بیت کہتے ہیں. اچھا، ہر گھر کو بیت نہیں کہتے. اب مفردات قرآن اٹھائیں، لغت اٹھائیں اور بیت کا ترجمہ تلاش کریں. آخر بیت ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کتابیں کھولیں گے نا، تفاسیر کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوا آئے گا بیت یعنی ایک چھوٹا سا گھر، بوسیدہ گھر، کچا گھر. مختلف معنی ہیں، لیکن خدا ہے خدا تو لامحدود ہے، بڑا عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے. اپنے لیے اتنا چھوٹا سا گھر کیوں بنا رہا ہے؟ ہاں، کوئی محل بنا لیتا، کوئی قصر بنا لیتا، ہاں کوئی بڑا علاقہ اپنے نام سے منسوب کر دیتا. یہ چھوٹی سی چار دیواری اپنے لیے قرار کیوں دے رہا ہے؟ خدا چاہتا. اچھا، ہر گھر کو بھی بیت نہیں کہتے عربی زبان میں. بیت کہتے ہیں اس گھر کو جس میں صاحب خانہ ایک رات گزارے. ہر گھر بیت نہیں ہے. دار بن جائے گا، قصر بن جائے گا، محل بن جائے گا، حویلی بن جائے گی، لیکن بیت نہیں بنے گا. بیت کے لیے ضروری ہے کہ بنانے والا صاحب مکان، اگر شاہ جی گھر بنا رہے ہیں تو کم سے کم شاہ جی آپ نے ایک رات گزارنی ہے تو وہ آپ کا بیت کہلائے گا. ورنہ آپ کی حویلی کہلا سکتی ہے، آپ کی اوتاق کہلا سکتی ہے، آپ کا محل کہلا سکتا ہے، آپ کا دربار کہلا سکتا ہے، بیت نہیں کہلائے گا. عربی زبان میں بیت مخصوص ہے اس گھر کے لیے جس میں صاحب مکان رات گزارے. آپ کو کیا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے جو دولت آپ کو عطا کی ہے کسی مکتب کو عطا نہیں کی. کیوں؟ جو دولت آپ کو عطا کی ہے وہ مطہر دلوں کو دی جاتی ہے، وہ محبت پاکیزہ دلوں میں منتقل ہوتی ہے. نجاست جن دلوں میں ہو ان دلوں میں علی نہیں آتا. جن دلوں میں نجاست ہو ان دلوں میں علی نہیں آتا. ورنہ ملے انہیں بھی ہیں، ملے ہمیں بھی ہیں. انہیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ کہتے پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ. ہاں، ہمیں کیا ملا؟ فخر کیا کرے جو مکتب آپ کا ہے، جو خدا نے نعمت آپ کو عطا کی ہے. پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ جن میں تھوڑا سا اجالا بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا بیت بنانے کے لیے ایک رات گھر میں گزارنا ضروری ہے، تو یہ رات خدا کے گھر میں کس نے گزاری کہ یہ بیت بنا؟ پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ جن میں تھوڑا سا اجالا بھی نہیں ہوتا ہے. ارے اپنے مولا پہ، آپ کے اور ہمارے مولا پہ، اپنے مولا پہ تو ہوتا ہے خدا کا دھوکا، ان پہ انسان کا دھوکا بھی نہیں ہوتا. جو آپ کو ملے ہیں ان پہ خدا کا دھوکا ہوتا ہے بشریت کو، لیکن جو انہیں ملے ہیں ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، ان کا کردار ایسا ہے. تو اپنے مولا پہ تو ہوتا ہے خدا کا دھوکا، ان پہ انسان کا دھوکا بھی نہیں ہوتا ہے. اب مجھے بتایا امت مسلمہ، خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے قرار دیا بیت. کیا خدا نے رات گزاری؟ نہیں گزاری. تو اگر خدا رات گزار دے تو خدا خدا نہ رہے. خدا رات گزارے. توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی بیدار ہو کے اس لیے قسم خدا کی مجھے پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے. میں خود وجد میں جاتا ہوں اور گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی وجد میں آئیں گے. عشق علی چیز ہی ایسی ہے، یہ شراب عشق علی اس کا سرور ہی ایسا ہے کہ آپ کافی دیر تک اس کی لذت سے سرشار ہوتے رہیں گے. کیا کہا؟ رات گزارے خدا تو خدا خدا نہیں رہتا، رات نہ گزرے تو یہ بیت نہیں بنتا. اب کوئی تو ہو جو خدا کے بیت کو بیت بنائے. خدا کہہ رہا ہے میں نے بیت قرار دیا، لیکن رات خدا گزار نہیں سکتا. خدا نامحدود ہے، کسی عمارت میں سما نہیں سکتا، کسی گھر میں سما نہیں سکتا. یہ کون ہے جو خدا کے بیت کو بیت بنا رہا ہے؟ کون ہے جو خدا کے گھر کو رات گزار کے بیت کا درجہ عطا کر رہا ہے؟ کون ہے؟ اٹھائیں تاریخ، دیکھیں کس نے رات گزاری. ایک رات نہیں 3 راتیں گزاری. اے خدا، بیت بنانے کے لیے ایک رات نہیں
3 راتیں گزاریں گے. اس نے گزاری 3 راتیں. آپ کے ہمارے مولا، ہم کہتے ہیں نا اکثر ہمارے تشیع علماء کا افتخار یہ ہے، مکتب کا افتخار یہ ہے کہ ہمارا امام، ہمارا مولا کسی جھوٹی روایت کا محتاج نہیں ہے اپنی فضیلت کے لیے. اس کو ضرورت نہیں ہے درباریوں کی کہ اس کے لیے حدیثیں کھڑی جائیں. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پیسے دے دے کر اپنے لیے اپنے فضائل لکھوائے. جس کی صفت، جس کا کمال توحید بیان کرے، بشر کی کیا بساط کہ اس کی فضیلت کا ادراک کر سکے. فضیلت قرآن بیان کرے، جس کا قصیدہ قرآن پڑھے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ مجھ جیسے ناقص العقل کے سامنے کہے کہ بھائی تو میری فضیلت بیان کر. نہیں، توحید اس کا مرتبہ بیان کر رہی ہے. کس نے رات گزاری؟ 1 رات نہیں، 3 راتیں گزاری. بنت اسد، 13 رجب، بچے بچے کو پتا ہے. صرف ہمارے بچوں کو نہیں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان بچے ہیں سب کو پتا ہے کہ کس نے کعبے میں رات گزاری، کس کی ولادت کا نشان کعبے میں موجود ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ چھوٹی بات نہیں، روز روشن کی واضح ہے. اچھا، خدا کے بیت کو بیت بنا دیا. کہتے ہیں نا کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جس کی ولادت کعبے کو قبلہ بنا دیتی ہے. علی وہ ہے، علی کی منزلت یہ ہے. اس سے پہلے کعبے کو سجدے نہیں تھے. کیا کعبہ مطہر کیسے ہوا؟ علی کی ولادت سے مطہر ہوا. علی کی ولادت نے کعبے کو وہ عظمت عطا کی کہ آج کے بعد جو بھی تو کل تک یہ بیت نہیں تھا، عمارت بھی بیت نہیں تھا، سجدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ رات نہیں گزری تھی. یہ کس نے رات گزاری؟ کہا اس نے رات گزاری جس کے اندر تمام کمالات، تمام صفات توحیدی ہے، لیکن وہ میرا بندہ ہے. میرا بندہ نہیں، میرے بندے کا غلام ہے. علی محمد کا غلام ہے. کیا عظمت ہے علی کی کہ صفات توحیدی رکھنے. خدا اپنے کمالات کو جس سے ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی قدرتوں کو جس سے ظاہر کرتا ہے، وہ خود کو کیا کہتا ہے؟ میں غلام ہوں. یہ ہے بندگی کی معراج. آپ کو ہمیں تھوڑا سا اختیار مل جائے نا تو ہم اپنے رشتہ داروں سے کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا زمین پر پیر نہیں لگتے. لیکن توحید جسے منصب عطا کر رہی ہے، توحید جسے اختیار عطا کر رہی ہے، اس کی زندگی کی روش کیا ہے؟ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، ابلے ہوئے پانی میں توڑ توڑ کر پی رہا ہے. ہاں، ایسے ہی کوئی علی والا نہیں بنتا. علی والا بننا ہے تو علی کی سیرت پر بھی چلنا ہوگا. ایسے اختیار نہیں ملتا، ایسے ہی کمالات حاصل نہیں ہوتے. ہاں، علی کی اطاعت ضروری ہے. کیا بیت اے خدا، بیت بن گیا. کہتے ہیں کہ امانت خدا بندی بنت اسد کی آغوش میں آ گئی. تفسیر ہے یہ، شیعہ تفسیر، قرآن کی شیعہ تفسیر، تشیع کی تفسیر. ہر مکتب نے اپنی تفسیر کی ہے. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے مکتب کی تفسیر کریں. ہم اہل علم ہیں، ہمیں پتا ہے کیا تفسیر ہے. قرآن پورا ترانہ اہل بیت ہے، اول سے آخر، الف کے الحمد سے والناس کے سین تک. یا تو علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، یا اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے، یا اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کر رہا ہے. قرآن المختصر، قرآن کا خلاصہ یہ. کیا امانت خدا بندی منتقل ہوئی آغوش بنت اسد میں. علی نے آنکھیں نہیں کھولی. کس کی آغوش میں آنکھیں کھولی یہ بھی آپ جانتے ہیں. کہتے ہیں امانت خدا بندی رسالت کی آغوش میں آئی. علی نے دیدار مصطفیٰ کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی. تاریخ نے لکھا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کوئی بچہ تھا جو خدا کے گھر میں خدا کا کلام کر رہا تھا. تاریخ نے لکھے جملے. یہ فضیلت تاریخ نے بیان کی ہے. یہ میں نے آپ نے گھڑی نہیں ہے. جو قرآن ہے کون بیان کر رہا ہے؟ رسول بیان کر رہا ہے، امام بیان کر رہے ہیں یہ کمالات علی کے، خدا بیان کر رہا ہے یہ کمالات علی کے. کہتے ہیں آ گئے آغوش رسالت میں. کہتے ہیں کہ جناب بنت اسد نے علی کو رسول اللہ کی آغوش میں دیا. رسول اللہ نے علی کی زیارت کی، علی نے رسول کی زیارت کی. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. یہ وہی نور تھا. خدا نے جب چاہا تھا نا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں، خدا نے خود کو پہچاننے کے لیے، اپنے وجود کو پہچاننے کے لیے، اپنے وجود سے جس نور کو جدا کیا تھا، اس نور کو دو حصوں میں تقسیم
تقسیم کیا تھا، ایک کو نبوت عطا کی تھی، ایک کو امامت عطا کی تھی۔ اب خدا کے گھر میں وہی عرش کا منظر تھا، توحید دیکھ رہی تھی، رسالت کی باہوں میں امامت سمائی ہوئی تھی، دونوں نور پھر وہی عرش کا منظر خدا کے گھر میں پیش کر رہے تھے۔ ایک امام تھا، ایک رسالت تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے ہم ہیں جنہوں نے توحید کے پرچم کو قیامت تک کے لیے بلند کرنا۔ یہ عہد پاک تھا، یہ دیدار ہو رہا تھا، یہ زیارت ہو رہی تھی۔ آواز قدرت آئی بنت اسد، رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے، کہ خدا کے گھر کو بیت بنایا ہے، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ ہے علی کی ماں، تو نے خدا کے بیت کو بیت بنایا، کیا صلہ نہیں مانگے گی، کیا جزا نہیں مانگے گی؟ کہا مولا اتنی بڑی سعادت جو مریم کو نصیب نہ ہوئی بنت اسد کے حق میں آ گئی، کیا یہ جزا کم ہے؟ کہا نہیں، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، جو کام کوئی نبی نہ کر سکا وہ تو نے کیا، تو نے میرے بیت کو علی کی ولادت کے ذریعے بیت بنایا، تو نے خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا، خدا کسی کا احسان نہیں رکھا، تو نے میرے گھر کو بیت بنایا، قسم خدا کی تیرے اس مولود سے قیامت تک آنے والی نسلیں اہل بیت کہلائیں گی۔ ایک اور بہت بڑا معمہ قرآن نے حل کر دیا امت مسلمہ کا، کیا؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ حل ہو گیا، کیسے؟ قیامت تک اس مولود سے آنے والی نسلیں کیا کہلائیں گی؟ اہل بیت کہلائیں گی۔ بس اہل بیت بننے کے لیے بیت کا سلسلہ جڑا ہونا ضروری ہے، ہر کس و ناکس کو اہل بیت نہیں کہا جاتا، ہر کس و ناکس اہل بیت نہیں بن سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فقط جس نے بیت بنایا اس کی نسل سے، اب بیت سے کوئی نہ کوئی سلسلہ تو ہو تبھی تو اہل بیت بنے گی۔ اب وہ اہل بیت کون ہے؟ اولاد علی، جو نسل جناب سیدہ سے دنیا میں آئے، کیا بنے؟ اہل بیت بنے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس بیت کو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ثواب کی جگہ قرار۔ پہلے بیت بنایا، پھر اس کے بعد ثواب کی جگہ قرار دی۔ خدا نے پہلے بیت بنایا، مفردات نے قرآن پر، آپ لوگ آج کل دیکھیے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے نا، آیات کو اس طریقے سے پڑھیں آپ کو لطف آئے گا، لفظوں کی شناسائی ہوگی، ایک لفظ کے مختلف معنی ہیں، ان کو ان معانی کے مطابق جو اہل بیت کے شایان شان ہو ان معنوں کا انتخاب کریں۔ مثلا ہمارے مکتب میں، اب کیونکہ میرا تعلق اس فیلڈ سے ہے، علوم قرآن سے، تو میں زیادہ تر قرآن پر ریسرچ کرتا ہوں، قرآن پر کام کرتا ہوں۔ مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ دیکھیے اب ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک عالم آئے منبر پر بیٹھے اور جا کر آپ تک دین پہنچائے، آج کل وہ زمانہ ہے بستر میں لیٹ کر بھی دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، شعور کا ہونا ضروری۔ مثلا آپ ایک ترجمہ کرتے ہیں قرآن کی آیت کا، مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مفردات کا فائدہ کیا ہوگا، اس علم میں کتنا کمال پوشیدہ ہے۔ آپ ایک ترجمہ کرتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سب سے آسان بات ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ قسم اس ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹا اور زمین پر آیا یا در اہل بیت پر آیا، یہ ترجمہ ہوتا ہے شاید ہمارے مکتب میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ یہ تقلیدی ترجمہ ہے، اہل تسنن نے بھی یہ ترجمہ کیا، دیگر مکاتب نے بھی ترجمہ کیا، شیعوں نے بھی یہ ترجمہ کر دیا۔ آپ مفردات اٹھاتے، مثلا اس کے اندر آپ کہیں گے کہ تو اس میں توہین کیا ہے، نا اس میں توہین کیا ہے؟ اگر وہ ترجمہ کریں اس میں توہین ہے، آپ سوچیں اس میں توہین ہے، کیسے توہین ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم اس ستارے کی کہ جب وہ زمین پر اتر کر آیا یا ٹوٹ کر آیا یا در سیدہ پر آیا یا در اہل بیت پر آیا۔ کیا تصور ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ستارہ بلندی پر تھا، ٹوٹ کر پستی کی طرف آیا، نعوذ باللہ در اہل بیت زمین پر اونچائی پر ہے۔ خدا قرآن کہتا ہے میں نے ہر رجس کو دور رکھا، رجس سے مراد
نجاست نہیں، ہر عیب کو دور رکھا، ہر برائی کو دور رکھا۔ پستی برائی کے زمرے میں آتی ہے نہیں آتی؟ آپ بتائیں پستی اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بلندی سے ٹوٹ کر پستی پر آیا اور پھر نعرے بھی لگا رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کریں، علی کے در پر آ گئے؟ حضور آپ توہین کر رہے ہیں، علم حاصل کیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دریا علی پست تھا، بلندی پر تھا، ٹوٹ کر زمین پر آیا۔ آپ نے یہ کیا کیسے دیا؟ آپ شیعہ ہیں، آپ در اہل بیت سے علم لیتے ہیں، آپ درباریوں سے علم نہیں رہتے، آپ کو علم امامت نے منتقل کیا ہے۔ آپ جائیں کتابیں اٹھائیں، مفردات اٹھائیں، قرآن کی لغات اٹھائیں، آخر اس کے اندر معمہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے حدیث کو دور رکھا، پھر آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز بلندی سے اتری اور پستی پہ آئی۔ نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ عربی زبان میں نجم مختلف ستاروں کو کہا جاتا ہے، غروب ہوتے ہوئے ستارے کو بھی نجم کہتے ہیں۔ مفردات اٹھائیں، ترجمہ آپ دیکھیں، جو ستارہ غروب ہو رہا ہو اسے عربی میں نجم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ابھرتے ہوئے ستارے کو بھی نجم کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ وہ ترجمہ جو سب نے کیا تھا، جو ستارہ غروب ہو رہا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی جو در اہل بیت پر غروب ہوا اس ستارے کی قسم۔ نہیں، خدا یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا، خدا کہہ رہا ہے قسم اس ستارے کی کہ جو در علی سے طلوع ہوا۔ ترجمہ درست کریں، قرآن کے مفاہیم کو صحیح بیان کریں، یہ اعتقاد بچوں میں منتقل کریں، اپنے نسلوں میں منتقل کریں۔ بلندی اور پستی کا معیار آپ اور میں قرار نہیں دیں گے۔ ممکن ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت فرش ازا، ہمیں لگ رہا ہے ہم زمین پر بیٹھے ہیں، یہ معیار آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں؟ کس نے کہا آپ زمین پر بیٹھے ہیں؟ یہ تو وہ بتائے گا جو بلند ہے کہ یہ کتنی بلندی پر بیٹھے ہیں۔ ارے اہل بیت کی بلندی کا ادراک اسے پتا ہے جو خود بلند ہے، پست لوگوں کو کیا پتا؟ کیوں بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم، آپ کس معیار پر ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم، کتنے بلند ہوتے ہیں؟ یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ حسین کا دربار ہے، یہ بلندیوں کا دربار ہے، بلندیاں پھوٹتی اس فرش عزا سے، ان دروازوں سے پھوٹتے ہیں۔ قسم اس ستارے کی کہ جب وہ در اہل بیت سے بلند ہوا، عروج ہوا، کیونکہ عیب شدہ عیب، جس چیز میں عیب آ جائے اور نقص آ جائے نا، وہ چیز اس میں کمال نہیں رہتا، اور جس چیز میں کمال نہیں ہوتا اس کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ قسم فقط باکمال چیزوں کی کھائی جاتی ہے۔ یعنی جب تک آسمان کی زینت تھا، دمک رہا تھا، قسم کے معیار پر نہیں رہا۔ لیکن جب در اہل بیت پر آیا، علی کے در سے طلوع ہوا، خدا نے کہا وہ نجم اذا ہوا، آج علی کے در پر آ گیا، یہ ستارہ قسم کی معیار پر ہے۔ بس ایک اور معاملہ حل ہو گیا، کیا؟ بس ستارہ وہی قابل احترام ہے جو علی کے در سے ابھرے۔ ستارے فقط وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے جو در اہل بیت سے طلوع ہوں، جو سلمان بن کر طلوع ہوں، جو ابوذر بن کر طلوع ہوں، جو جندب بن کر طلوع ہو، جو مقداد بن کر طلوع ہو، جو بلال بن کر طلوع ہو، جو مالک اشتر بن کر طلوع ہو۔ بس ستارے وہی ہیں جو در اہل بیت سے ابھرتے ہیں۔ در اہل بیت سے ابھرنے والے ستارے، خدا کہتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم اس ستارے کی کہ جو علی کے در سے طلوع ہوا۔ یہ ہے مفردات کا علم۔ ترجمہ اس انداز سے کریں، سرچ کریں، تحقیق کریں۔ ایک عالم اگر مشرق میں ہوتا ہے، قم میں ہوتا ہے، نجف میں ہوتا ہے، تو سال کو 10-15 دن کے لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ علاقے کا عالم کتنی دفعہ، کتنے دن، 4-4 گھنٹے، 5-5 گھنٹے تو آپ کو لیکچر نہیں دے سکتا نا، وہ آپ کو صرف راستہ دکھائے گا۔ آپ گھر میں جا کر ریسرچ کیا کریں، تحقیق کیا کریں، پڑھیں، علوم حاصل کریں۔ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ علم کے ماننے والے ہیں۔ علم بہت ضروری ہے، علم آئے گا تو معرفت آئے گی، بغیر علم کے معرفت نہیں آ سکتی۔ والنجم اذا ہوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ بیت کو میں نے سمجھا دیا، بیت یعنی اہل بیت سے سلسلہ جڑا ہونا ضروری ہے، تب جا کے بیت بنے گا۔ بیت بن گیا تو خدا نے کہا مَثَابَةً لِلنَّاسِ
मुनासिब आमना, मैंने इसे सवाब की जगह भी करार दिया, मैंने इसे अमन की जगह भी करार दिया। मैंने देखिए अब तक बैत नहीं था, जब तक बैत नहीं था तो सवाब की जगह भी नहीं था। बैत बना तो उम्मत मुस्लिमा के लिए खुदा ने इसे सवाब की जगह करार दे दिया। सवाब का मतलब क्या है? आए फिर मुफरदात में जाते हैं, फिर लुगात खंगालते हैं, फिर किताबों को खंगाल कर देखते हैं, आया सवाब कहते किसे हैं? सवाब का मतलब क्या है? जब किताबें खोलते हैं तो सवाब के 70-80 माना सामने आते हैं। सवाब का मतलब सामने आता है जज़ा, सवाब का मतलब सामने आता है सिला, सवाब का मतलब सामने आता है बाराने रहमत, सवाब का मतलब सामने आता है औलाद, सवाब का मतलब सामने आता है खैर कसीर, सवाब का मतलब सामने आता है दौलत कसीर, सवाब का मतलब सामने आता है हयात, सवाब का मतलब सामने आता है नेमतें, तमाम नेमत इलाहिया जितनी रुए जमीन पर हैं, रिज़्क है, औलाद है, गाड़ी है, बंगला है, जो जो आपके पास है, जिस जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं वो सब सवाब है, सिला है, जज़ा है। मुख्तलिफ माना सवाब के हैं। किताबे खुदा अम की जगह बना रही है काबे को, सवाब की जगह बना रही है काबे को। कैसे? कहा ये चार दीवारी तुम मांगोगे तुम्हें अता करेगी, नेमत अता करेगी, बारिश मांगोगे बारिश देगी, हयात मांगोगे हयात देगी, शिफा मांगोगे शिफा देगी। अली की अजमत देखना चाहते हैं? अली दीवार में आया, चार दीवारों के दरमियान अली आया, मकान को क्या अजमत मिली कि औलाद भी देने लगा, रिज़्क भी देने लगा, हयात भी देने लगा, शिफा भी देने लगा, बाराने रहमत। मुझे नहीं मालूम क्या सुन रहे, चार दीवारी के अंदर अली आया है। कितनी अजमत के मुसलमानों की हर मुराद ये पत्थरों की चार दीवारी देने लगी। अली जिस काबे में आया वो काबा अजमत की उस मंजिल पर आ गया कि जो चाहिए तुम्हें अता करेगा। और उम्मत मुस्लिमा हमसे ये कह रही है कि अली से क्यों मांगते हो? ऐ दादानो, अली पत्थरों को इतनी कुदरत अता कर सकता है तो अली के साथ में कितना कमाल होगा। जो अली पत्थरों को इतना कमाल अता कर सकता है, जो अली से निस्बत पाने के बाद किबला बन गए। उम्मत मुस्लिमा के सजदे कबूल नहीं होंगे जब तक अली की विलादत काबा की विलादत गाह की तरफ सर झुकाकर सजदा नहीं करेगा। नमाज कबूल नहीं होगी, मुंह पर मार दी जाएंगी वो तमाम मोहब्बतें, तमाम अकीदतें, तमाम इबादतें जो अली की मोहब्बत से खाली होंगी, अली को छोड़कर दूसरों के लिए अंजाम दी गई होंगी, अली के रास्ते से हटकर होंगी। हाँ, खुदा का हादी खुदा के घर से मिलेगा, खुदा का हादी खुदा के घर से मिलेगा, किसी अहले गहरे के घर से नहीं मिलेगा, किसी अंधेरी कोठरी से नहीं मिलेगा, मजमे में मिलेगा, मैदान में मिलेगा, रिसालत के जरिए मिलेगा। जिम्मेदारी है, खुदा का निजाम है, निजाम खुदा बंदी है। भाई मेरा घर है, मैंने बनाया है, ऐसे ही अहले गहरे के किराएदार भी रखूंगा ना तो 40 बातें समझा कर रखूंगा। हुजूर आपने एक तो आपसे किराया इतना लूंगा, कोई भी चीज खराब हुई तो आप जिम्मेदार हैं। जो बनाता है उसकी मेहनत लगी होती है, उसके ख्वाब होते हैं। खुदा का दीन मोहम्मद क्या है? खुदा का ख्वाब है। खुदा चाहता है उम्मत ऐसी हो, इसलिए तमाम वो कर रहा है। रिसालत ने मेहनतों से बनाया है ना। अब जो मेहनत से बनाया रसूल ऐसे ही दे देंगे, हाँ भाई मैंने बना दिया, अब आपकी मर्जी जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। आप अपना एक छोटा सा घर 2 कमरों का बनाते हैं, हजारों शराइत रख देते हैं, आप ये सोच कैसे सकते हैं? जो अक्ल कुल हो, जो बात आपके जहन में आती है वो रसूल के जहन में नहीं आएगी। आपको इतना एहसास है अपने घर का कि रिसालत के जहन में ये बात नहीं होगी। आपको पता है किसे देना है किसे नहीं देना। नहीं जी, रसूल के लिए सब एक जैसे थे, सब बराबर थे, ठीक है बराबर थे। रोज़े महशर खुलेगा, कौन किसका मानने वाला है, कौन किसका चाहने वाला है, किसकी बातें कबूल होती है, किसकी अकीदे कबूल होती है। और हमने करार दिया इस बैत को लोगों के लिए इबादत की जगह और सवाब की जगह और अमन की जगह। फकत यही नहीं, वअहिदना इला इब्राहीम मुसल्ला, और अहद लिया इब्राहिम से कि इस मकाम पर एक मुसल्ला तामीर करे। ऐ खुदा मुसल्ला क्यों बनवा रहा है? वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माइला इन तहिर बैती। अब देखिए क्या कह रहा है इब्राहिम और इस्माइल से खुदा इस आयत में।
کہ ایک تو مصلی تعمیر کرے اور عہد لیا، وعدہ لیا کہ اس گھر کی تطہیر بھی کرے کہ اس میں ولادت ہونے والی ہے۔ اے ابراہیم پاک و پاکیزہ بنا اس گھر کو، اس میں علی نے پیدا ہونا ہے۔ متحر کر نبیوں سے جس گھر کی تطہیر کرائے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ کس کے لیے تطہیر کرا رہا ہے؟ مصلی تعمیر کرا ہے۔ اے خدا کس نے سجدہ کرنا ہے؟ یہاں تو چاروں طرف بت بھرے ہوئے ہیں، یہاں سجدہ کون کرے گا؟ یہاں اعتکاف کون کرے گا؟ یہاں طواف کون کرے گا؟ والعاکفین ورکع السجود کہا، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اے خدا کعبے میں اعتکاف کون کرے گا؟ کہا امت مسلمہ پہ کھلے گا۔ جب بنت اسد آئے گی تو ایک دن کا اعتکاف نہیں کرے گی، 3 دن کا اعتکاف کرے گی۔ اس گھر میں 3 دن کا اعتکاف کرے گی، نمازیں پڑھے گی، مصلی تعمیر کر، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اہتمام کرایا کس سے؟ نبی سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے۔ اے خدا یہ تو تیرا گھر ہے، مقدس گھر ہے، نجاست کا تصور کیسا؟ ان طاہر بیتی، میرے گھر کی تطہیر کر بیتی، میرے گھر کی تطہیر کر، اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی تطہیر کرے۔ خدا تیرا مقدس گھر ہے، تیرا پاکیزہ گھر ہے، تو پاک و پاکیزہ، تطہیر کیوں کرا رہا ہے؟ پاک کیوں کروا رہا ہے؟ تجھ سے منسوب ہو گیا، پاک ہو گیا، تجھ سے منسوب ہو۔ تیرے ماننے والے تیرے نمائندوں کی شبیہوں کو مقدس سمجھتے ہیں، اے خدا پاکیزہ سمجھتے ہیں، یہ تو تجھ سے منسوب ہے۔ عظمت کا مقام ہے نا، یہاں تطہیر کیسی، یہاں پاکیزگی کیسی؟ اچھا پاکیزگی تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں، پھر یہ مفردات کا علم یہ ضروری ہے۔ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، قرآن کو درک کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے تطہیر کہتے کسے ہیں، آپ کو پتہ چلے ان الفاظ کے معانی کیا ہوتے ہیں۔ قرآن سے تمسک رکھیں، یہ علم ہے، یہ سنوں میں منتقل کرنا ہے اپنی اولادوں کی، یہ علم منتقل کرنا ہے جو حقیقی علم اہل بیت ہے۔ ان طاہر بیتی کا میرے گھر کی تطہیر کرو۔ اے ابراہیم اور اسماعیل عہد لیا۔ اچھا تطہیر ایک فقہی ہوتی ہے، ایک اعتقادی ہوتی ہے۔ فقہی تطہیر مثلا جسے آپ مجتہدین نے رسالوں میں لکھا ہے، پاکیزگی کے طریقے، آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی کوئی ہاتھ پہ نجاست لگ گئی، خون لگ گیا تو 3 دفعہ دھوؤں گا پاک ہو جائے گا۔ یہ فقہی تطہیر ہے، اصول کی جو ہمارے فقاہت میں بیان ہوتی ہے، اصول فقہ میں، یہ فقہی تطہیر ہے۔ تو یعنی ظاہری نجاست کا پاک ہونا یہ فقہی تطہیر کہلاتا ہے۔ ہاتھ نجس ہو گیا، کسی غلاظت پر لگ گیا تو اس کو دھو لیا، پاک ہو گیا۔ خدا کے گھر میں تو ایسی کوئی نجاست نہیں تھی کہ جس کی تطہیر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر تطہیر کہتے کسے ہیں؟ تطہیر کا مطلب کیا تھا؟ اچھا حکم آیا تو ابراہیم اور اسماعیل نے کیا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھاتے ہیں۔ تطہیر کا حکم آیا تو ابراہیم اور اسماعیل نے کون سے امور انجام دیے؟ کہتے ہیں کہ بکھرا ہوا تھا خانہ خدا، کوئی اینٹ کہیں پڑی تھی، کوئی پتھر کہیں پڑا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل آئے، کچھ گارا گوندا، گوندنے کے بعد یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا، بس میں پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور ضروری یہ بہت مہم پیغام ہے ملت تشیع کے لیے۔ میری آواز جہاں جہاں جائے آپ لوگوں کی ایک ایک بندے کی ذمہ داری ہے۔ میں باب امام رضا علیہ السلام سے جو علم کے موتی لے کر اس سرزمین پر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں خیرات کی صورت میں مجھے ملے ہیں، میں تحفے کی صورت میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں تک منتقل کریں جہاں جہاں چاہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل نے بکھرے ہوئے پتھروں کو سمیٹنا شروع کیا، کچھ گارا گوندا، گوندنے کے بعد اینٹ رکھی، پھر گارا لگایا، پھر اینٹ رکھی، پھر گارا لگایا، پھر اینٹ رکھی، پھر گارا لگایا، پھر اینٹ رکھی، ایک سلسلہ شروع کیا جسے آپ کی اور میری زبان میں تعمیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعمیر۔ حکم کس چیز کا تھا؟ تطہیر کا تھا۔ ابراہیم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تعمیر ہے۔ تعجب ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک کرو، یہ یہاں پہ تعمیر کر رہے ہیں، حکم ہے تطہیر کا۔ کچھ تو مطلب ہے، یا تو ابراہیم غلط سمجھے ہیں نعوذ باللہ، یا آپ کی اور میری سمجھ میں غلط مطلب آیا ہے تطہیر کا۔ کچھ تو مسٹیک ہے اس جگہ پہ، یہ بات تو آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ تعمیر کر رہے ہیں، حکم تھا تطہیر کا۔ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہم ابراہیم سے پوچھتے ہیں، اے ابراہیم حکم تطہیر کا
بھیگا ہوا ہے خلیل اللہ. خدا نے کہا ہے میرے گھر کی تطہیر کرو. بہتر تھا آپ لاتے پانی بھر بھر کے یہاں دھونا شروع کر دیتے. آپ تو تعمیر کر رہے ہیں. شاید بارگاہ خلیل اللہ سے آواز آئے کہ اے نادانو حکم مجھے ہوا ہے یا تمہیں ہوا ہے؟ تطہیر کسے کہتے ہیں مجھے پتا ہے. خدا نے مجھے سمجھایا ہے تمہیں سمجھایا ہے. بکھرے ہوئے تھے خانے خدا کے پتھر. کوئی پتھر کہیں تھا, کوئی پتھر کہیں تھا. سمیٹا ابراہیم نے, ایک مقام پر جمع کیا. کہا بیت کے اے خدا تیرے گھر کی نہیں سمجھ میں آیا. بکھرا ہوا تھا نور محمد, چادر سیدہ نے سمیٹا, اہل بیت کی تطہیر ہو گئی. اس سے آسان مطلب میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو تطہیر کسے کہتے ہیں. یعنی بکھرا ہوا ہو حق, مختلف مقامات پر ہو حق, جب متحد ہو جائے تو متحر ہو جاتا ہے. تشیع متحر قبیلہ ہے, پاکیزہ قوم ہے, لیکن تطہیر تب تک نہیں ہوگی جب تک علی کے ماننے والے متحد نہیں ہو جاتے. مجلس کا تطہیر ضروری ہے. بکھرا ہوا تھا خانہ خدا, ابراہیم اسماعیل نے سمیٹا, ایک مقام پر جمع کیا. خدا تیرے گھر کی تطہیر ہو گئی. بکھرا ہوا تھا نور مصطفیٰ, سیدہ کی چادر نے سمیٹا, اہل بیت کی تطہیر ہو گئی. یعنی قرآن میں تطہیر کا مطلب حق کا ایک مقام پر جمع ہو جانا ہے. حق ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو کہتے ہیں کہ متحر ہو گیا. بس قومیں بھی اسی طریقے سے متحر ہوتی ہیں, مسلک بھی اسی طریقے سے متحر ہوتے ہیں, مذہب بھی اسی طریقے سے متحر ہوتے ہیں. اب آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تشیع کی تطہیر کا اہتمام کریں, شیعوں کو متحد کرنے کے لیے, کیونکہ قوم پاکیزہ ہوگی, قوم تطہیر پائے گی, قوم متحر ہوگی, تب جا کے تطہیر والوں کا ذکر کر سکتی ہے, تب جا کے ان کی معرفت حاصل کر سکتی ہے. قسم خدا کی جب تک تشیع متحد نہیں ہوتی, جب تک تشیع کی تطہیر نہیں ہوتی, آپ نہ علی کا ادراک کر سکتے ہیں, آپ نہ حسین کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, نہ آپ کو حسن مصطفیٰ کی, آپ کو 14 کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک قرآن کی طرح, قرآن نے جس طریقے سے بیت کی تطہیر کرائی, اہل بیت کی تطہیر کرائی, جب تک تشیع کی تطہیر نہیں ہوگی آپ کو حقیقی دین کے مفاہیم حاصل نہیں ہو سکتے. یہ پیغام ہے. کوشش کریں جوڑنے کی, توڑنے کی کوشش نہ کریں. ہاں پیغام دیں محبت کا, اختلافی پیغام نہ دیں. بھائی ہیں ہم سب آپس میں سے, ایک مولا کے ماننے والے, ایک مولا کے چاہنے والے. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. تطہیر ضروری ہے. بیت کی تطہیر, اہل بیت کی تطہیر. اہل بیت کون؟ جن کا تسلسل بیت سے جڑا ہو, اور یہ ستم, یہ مظالم مکتب پہ رہے. صرف آپ کے ہماری امامت میں نہیں, خدا کا ہر وہ نمائندہ جو روئے زمین پر بھیجا گیا آدم سے لے کر خاتم تک, ہر نمائندہ ظلم و ستم کی زد میں رہا, دشمنوں کے ظلم و ستم کی زد میں رہا. لیکن مصیبتوں نے معراج کہاں, عروج کہاں پایا؟ علی کی خلافت کا آغاز ہوا اور مصیبتوں کی اذانیں شروع. ایسا کیا تھا؟ یہ تو وہ نمائندہ ہے خدا کا جو بیت کو بیت بنانے والا ہے. آپ کے میرے سجدے جس کی ولایت سے جڑے ہوئے ہیں, وہ علی ہے, وہ امام ہے. آپ سے کس چیز کا تقاضا کیا تھا رسالت میں؟ کچھ نہیں مانگا تھا امت سے. خدا نے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا. سن چکے آپ تمام مصائب عاشور تک, عاشور کے بعد کی بھی آپ سن چکے ہیں علماء سے. ایک روایت کہ جہاں مرکز دین تھا مدینہ, یہ راوی ہے کوفے کا, کہتے ہیں حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اس وقت کی کیفیت کو اس نے بیان کی ہے, اور جب یہ کاروان کربلا سے نکل رہا تھا اس کیفیت کو اس نے بیان کیا ہے. یہ راوی دونوں حصے اس نے بیان کیے ہیں. کہتے ہیں یہ راوی مدینے میں تھا, کہتا ہے کہ میں نے سنا مدینے کی فضا بہت سوگوار معلوم ہوئی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا وہ کہ جن کے آنگن میں دین اسلام پڑھا
جو دوش رسول کا سوار تھا، جسے رسول اپنی زبان چسایا کرتے تھے، اپنے شانوں پر گھمایا کرتے تھے، آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں بے چین ہو گیا، تڑپ گیا، کہا یہ رہتے کہاں ہیں؟ کئی کوچے بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کیا منظر دیکھا کہ ایک محملوں کی قطار ہے جو کوچے بنی ہاشم میں کھڑی ہے، محمل تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا اہتمام ہو رہا ہے؟ کہا علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں مدینے سے جا رہی ہیں، آج حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ لکھنے والا روایت نقل کرتا ہے، کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، میں منظر دیکھتا رہا، جوان تھے جو کوچے میں آگے جاتے تھے، پیچھے چلے آتے تھے، عجیب ماحول تھا، افسردہ فضا تھی۔ اتنے میں کسی نے آواز دے کر کہا ام لیلا محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں کوہرام بپا ہو گیا، ایک ماتم شروع ہو گیا، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں معلوم یہ کیسا مسافر ہے، یہ کیسا سفر ہے کہ ماتم کر رہے ہیں، نانا کا روزہ چھوڑ رہے ہیں، ماں کی قبر کو چھوڑ کر حسین جا رہا ہے۔ کہتے ہیں حسین کا جگر ہے، اہل خانہ کو لے کر جا رہا ہے۔ کس لیے جا رہا ہے؟ دین کو بچانے کے لیے، مکتب کو بچانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حسین نے آواز دے کر کہا علی اکبر جاؤ ام لیلا کو محمل میں سوار کرو۔ کہتا ہے دیکھتا میں نے دیکھا ایک جوان دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنا زانو زمین پر ٹیکا، ہاتھ بڑھا کر کہا اماں تمہارا جوان بیٹا تمہیں محمل میں سوار کرانے آیا ہے۔ کہتے ہیں پھر منادی نے صدا دی کہ ام کلثوم محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے۔ یہاں پھر آواز دے کر کہا حسین نے عباس جاؤ ام کلثوم کو محمل میں سوار کرو۔ حضرت یہ راوی کہتا ہے یکے بات کی گئے آوازیں آتی چلی گئی، فلاں مستور محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے۔ حسین آواز دے کر کہتے قاسم جاؤ محمل میں سوار کرو، جاؤ علی اکبر محمل میں سوار کرو، جاؤ عباس محمل میں سوار کرو۔ حسین بنی ہاشم کے جوانوں کو حکم دیتے رہے، شہزادیاں محملوں میں سوار ہوتی رہی۔ عزاداروں قیامت ٹوٹ گئی مدینے میں، ایک کوہرام بپا ہو گیا، کربلا بپا ہو گئی مدینے میں۔ جب مدانی نے صدا دی کہ علی کی بیٹی غیرت کی ملکہ زینب کبریٰ محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے، حسین کھڑے ہوئے کمر کو تھام کے محمل کی جانب بڑھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنا زانو زمین پر ٹیکا، کہا میری شہزادی تجھے اکبر سوار نہیں کرائے گا، میری شہزادی تجھے عباس سوار نہیں کرائے گا، میری شہزادی تجھے حسین سوار کرائے گا۔ کہتے بہت محبت کرتے تھے حسین جناب زینب سے، جناب زینب بہت محبت کرتی تھی اپنے بھائی حسین سے، اپنا زانو زمین پر ٹیکا، علی کی بیٹی کو محمل میں سوار کرانا چاہا۔ عزادار حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ علی کی بیٹی نے جب حسین کو روتے ہوئے دیکھا، خود کو 4 قدم پیچھے ہٹا لیا، آواز دے کر کہا بھیا حسین زینب تیرے ہاتھوں محمل میں سوار نہ ہو، زینب تیرے ہاتھوں محمل میں سوار نہ ہوگی۔ یہاں بھائی نے بہن سے کہا بہن بھائی سے کوئی خطا ہو گئی کیا؟ بھائی سے ناراض ہو، بھیا سے محمل میں کیوں آ نہیں؟ حسین زینب تیرے ہاتھوں محمل میں سوار نہ ہوگی۔ حسین نے سوچا شاید زینب جس کے ہاتھوں محمل میں سوار ہونا چاہتی ہے وہ بہت دور کھڑا ہے، آواز دے کر کہا عباس زینب کو محمل میں سوار کرو۔ عزادار قیامت تب ٹوٹی جب زینب عباس سے محمل میں سوار نہ ہوئی۔ حسین نے روتے ہوئے علی کی بیٹی سے کہا بہن کس کے ہاتھوں محمل میں سوار ہونا چاہتے ہو؟ عزاداروں جاننا چاہتے ہو؟ حسین نے ماتم کیا ہے اس جملے پر، یہ راوی لکھتا ہے زینب نے روتے ہوئے کہا بھیا آج بہن کا دل چاہتا ہے مدینے سے زینب کو محمل میں وہ سوار کرے جو 11 محرم کو علی کی بیٹی کو کربلا میں محمل میں سوار۔
کی بیٹی کو 11 محرم کو کربلا میں محفل میں بٹھا سکے. عزادارے اتنا سننا تھا حسین کا وہ بیٹا جو مدینے میں بیمار نہیں تھا. عزاداروں آگے بڑھا, اپنا زانو زمین پر دیکھا, کہا پھوپھی اماں تیرا سچا تجھ سے وعدہ کرتا ہے 11 محرم کو حسین کا سچا تجھے محفل میں بٹھا, حسین کا سچا تجھے محفل میں سوار کرے گا. عزادار سجاد نے وعدہ کر لیا. مدینے سے یہ کاروان نکل گیا. اللہ اکبر. عزادار کربلا میں کیا مصیبتیں آئی, کیسی قیامت ٹوٹی مجھے نہیں معلوم. یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی کا وہی بیٹا, حسین کا وہی بیٹا کل جو زینب کو سوار کرانے کے لیے مدینے میں آگے بڑھا تھا. اب عالم یہ ہے کمر جھکی ہوئی ہے, گلے میں توق ہے, کمر میں لنگر ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, بدن کی حالت یہ ہے